नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। जो एक ज़ईफ को मार रहे थे, अरे अगर मुकाबला कभी करना है तो आओ मर्दों से करो। तुम घर में घुसकर मारे उसको और क्या बोल रहे, भाग पाकिस्तान को, भाग पाकिस्तान को। और उस घर में जिस शख्स को मार कर कह रहे थे भाग पाकिस्तान, उस घर के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा था, जिसको हम देखकर फख्र महसूस करते हैं। आपने ये भी नहीं देखा क्या मिस्टर मोदी वो आपकी हमदर्दी थी, आपकी हमदर्दी थी? बताइए आप कितने वाकयात बयान करो इनके। ये झूठ बोलते हैं कि मैं ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम औरतों से हमदर्दी करता हूं, तुम हमदर्दी नहीं करते। तुम्हारा कानून जो तुमने ऑर्डिनेंस जारी किया, उस ऑर्डिनेंस के तहत कई लोग जेल में जाएंगे और औरत को इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई भी मर्द अगर बोल दिया ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक बोल दिया, जिसको मुस्लिम उलेमाओं ने कहा कि तुम गुनाहगार हो, तुम अपनी बीवी को ऐसा नहीं तलाक दे सकते, तुम गुनाहगार। बल्कि फैसला बोर्ड ने कहा कि हम इसका बाइकआउट करेंगे। इनका कानून क्या है, इसको जेल में डालो। उन्हें तो खुश हो जाता, जेल में डाल के नहीं बोल रहे अलाउंस दे रहा, कहां देता अलाउंस उन्हें। ऐसा गलत कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, यह कानून बनाए। मिस्टर मोदी, आप और औरतों की सिक्योरिटी नको बचना। बहुत किस्से आपके, अब बोलना शुरू करें तो आप बहुत आप लोग हंसेंगे। कल शाम तक मेरा टीवी चैनल पर पोस्ट नौजवान साथियों, सबसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी सदा और माँ और बहनों, दरिस पर बैठे हुए मजलिस के अरकान बल्दिया, सुदूर मोतमदी, मोहिबान मजलिस, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हल्क़े असम्बली चिवल्ला में TRS पार्टी के उम्मीदवार जनाब रंजीत रेड्डी साहब की तारीफ में रखा गया है। और मैं आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूँ कि आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि 11 अप्रैल को जो पार्लियामेंट इलेक्शन में होने जा रहा है, उसमें चिवल्ला पार्लियामेंट के हल्के में राजेंद्र नगर का असेंबली हल्का भी आता है। और यहाँ से मजलिस ने फैसला किया है कि हम TRS पार्टी की तारीफ करेंगे। मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुजार भी हूँ कि आप तमाम ने मुत्तहदा तौर पर पिछले असेंबली के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब रहमत बेग साहब के हक़ में वोट डाला। अल्लाह की क्या मर्जी थी, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते रहेंगे और उस वक्त तक हम कोशिश करते रहेंगे जब तक हम राजेंद्र नगर के असेंबली सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब नहीं कर लेंगे। क्योंकि ये एक असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है और पार्टी ने TRS के उम्मीदवार की तारीफ का फैसला लिया है। और हम फैसला इसलिए लिए हैं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़त और माँ और बहनों, हम दिल्ली में नहीं चाहते कि दोबारा BJP की ज़ेर क़यादत हुकूमत बने। हमारी ये कोशिश है, हमारी दिली तमन्ना और आरज़ू है, हमारी दुआ ये है कि दोबारा हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान के उस वज़ारत उस्मा के अजीम ओहदे पर नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर आज़म ना बने। और वही कोशिश के सिलसिले में
اسی امید اور اسی آبجیکٹو کو سامنے رکھ کر مجلس نے فیصلہ لیا ہے، اور میں آپ کو صاف اور واضح طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ چولنا میں مقابلہ TRS کا اور BJP کا ہے۔ بڑی خاموشی اور منظم طریقے سے BJP اور RSS کے لوگ اس حلقے میں کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی جناب رحمت بیگ صاحب جو راجندر نگر اسمبلی حلقے کے مجلس کے انچارج ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میرالم پارک میں مجلس کی ہی نمائندگی پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بلدیہ کے پرنسپل سیکرٹری اور واٹر ورکس اور GHMC کے کمشنر الیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہونے سے پہلے ان کو لا کر پورا میرالم تالاب کا دورہ کرایا، اور اس وقت ہماری نمائندگی پر الحمدللہ جس پارک کا افتتاح جناب چیف سیکرٹری صاحب نے کیا، کیونکہ ضابط اخلاق یا کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہو گیا تھا، جناب رحمت بیگ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میرالم پارک میں یہاں پر کھولا گیا، اس پر مجلس کی نمائندگی پر قریب 2.5 کروڑ روپے صرف ہوئے، اور پورا میرالم ٹینک کو اچھا کرنے کے لیے، اور اچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حسن نگر میں جو ڈرینیج کا فضلہ جاتا ہے اس کو STP سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا جائے گا، اور اس کا پورا تخمینہ لاگت اس کا اسٹیمیٹ ہے 40 کروڑ 25 لاکھ، جو انشاءاللہ تعالیٰ بعد الیکشن کے جب کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہو جائے گا باضابطہ وہ نیا کام شروع ہوگا۔ وہیں پر سلیمان نگر میں سیوریج لائن اور CC روڈ 4 کروڑ 33 لاکھ کی کام زیر دوران ہے۔ الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پلر نمبر 200 سے پاکیزہ ہوٹل تک HRDSCL کی روڈ ہے، الیکشن کے بعد وہ کام شروع ہوگا۔ سکھ چھاونی میں جلال بابا نگر اولڈ اور نیو میں، خیام نگر میں، بھوپال نگر میں سیوریج لائن اور CC روڈ کا کام زیر دوران ہے، جو وہ خود 1 کروڑ 60 لاکھ کا ہے۔ ایک نئی پانی کی لائن بھی یہاں پر ڈالی جائے گی، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ آ گیا، وہ 60 لاکھ کی ہے۔ اور رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کلکٹر کے پاس وہ جلال بابا نگر کے فارسٹ ایریا کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، میں اقرار کرتا ہوں وہ کام ہونا باقی ہے۔ میں نے اسمبلی الیکشن کے وقت بھی جا کر وہاں کی عوام سے وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کر کے اس مسئلے کو بھی حل کرواؤں گا۔ جو اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ چولڈا کے اس پارلیمانی حلقے میں TRS اور BJP کا مقابلہ ہے، اور ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ BJP یہاں سے کامیاب ہو۔ کانگریس کا نام میں اس لیے نہیں لینا چاہ رہا، نہ ان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کانگریس کا حال تلنگانہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی کانگریس چھوڑنے تیار ہے۔ کانگریس کی دکان خالی ہو چکی ہے، اور کانگریس میں دم خم نہیں رہا کہ وہ BJP کو روک سکے۔ پچھلے اسمبلی کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تلنگانہ میں نریندر مودی 3 جلسے کیے، امت شاہ 5-6 جلسے کیے، اتر پردیش کا کیا نام ہے اس کا جو بھی ہے چیف منسٹر وہ آیا تھا، بکواس بک کر گیا۔ اس کے باوجود بھی 119 اسمبلی حلقوں میں آپ اور ہم نے مل کر BJP کے 100 اسمبلی حلقوں میں ان کی ضمانت ضبط کروائی۔ ان کے 5 MLA سے 1 MLA ہو گیا۔ اسی لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ تلنگانہ RSS کے زہر سے پاک ہے، تلنگانہ BJP کے ناپاک عزائم میں ان کو ناکامی مل رہی ہے، اس سے ہم کو پاک رکھنا ہے۔ اور ہماری مجلس کی کوشش یہی ہے کہ تلنگانہ کے 16 پارلیمنٹ کی سیٹ پر TRS کے امیدوار کامیاب ہو، اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر یہ آپ کی شیروانی کامیاب ہو۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے
کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ میں امن ہے، تلنگانہ میں کوئی فساد نہیں ہوا، تلنگانہ میں کوئی ہندو مسلم یا پھر کسی ایک برے وقت میں یہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھا۔ یقیناً چٹپٹ واقعات ہیں اور ہاتھ اور ہم مل کر اس کو سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور وہیں کا وہیں اس کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی اور کانگریس کے کسی بھی امیدوار کو کامیاب ہونے سے ہم کو روکنا ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں پر چیولڈا کے پارلیمنٹ گلخے میں انشاءاللہ تعالی ٹی آر ایس کے امیدوار رنجیت ریڈی کی کامیابی ہوگی۔ اب کانگریس پارٹی کے پاس کچھ نہیں ملا تو کانگریس اپنی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کے لیے نئی نئی باتیں کر رہی ہے۔ میں کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جو ٹی آر ایس کے پلیٹ فارم پر ان کا امیدوار کامیاب ہوا اور عین الیکشن کے دوران میں ٹی آر ایس کو چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو گیا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ وقار آباد اسمبلی حلقے میں ایک ناگ سمندر لے دیا، بہت بڑا تالاب؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مرحوم قائد سالار 6 مرتبہ الحمدللہ وہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیاب ہوئے۔ میں 1 مرتبہ کامیاب ہوا جب یہ حلقہ میں راجندر نگر اور تانڈور تک تھا، وہاں کے جو مچھیرے ہیں میرے سے آ کر ملاقات کیے، آ کر میرے سامنے روئے۔ میں تعجب کر رہا تھا کہ یہ لوگ کیسے آ گئے، تو مجھ سے آ کر کہا کہ اسد صاحب، آپ کے والد سالار صاحب 20 سال ایم پی تھے، آپ 5 سال تھے، مگر کبھی بھی ہمارے اس تالاب سے آپ نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ ہم کو مچھلی لا کے دو۔ جب سے یہ جو کانگریس کا امیدوار ایم پی بنا ٹی آر ایس طرف سے، اس نے تالاب میں مچھروں کو مچھلی پکڑنے سے روک دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، مہینے کو 2-2.5 لاکھ وہ لوگ کماتے، وہ گاؤں پورا اسی پر چلتا ہو تالاب کے اوپر۔ آ کے روئے میرے پاس اور بولے کہ سر ہم کو وہاں پر روک دیا اور وہاں پر کشتیاں چلا رہا، بوٹنگ کر رہا، اور بوٹنگ سے تو 1.5 لاکھ روپے ملتے وہ لے کے گھر کو جا رہا۔ یہ ایسا شخص ہے، ارے جو ہر آدمی اپنی روزی کماتا ہے کسی ایک کاروبار سے۔ اگر میں ایم پی بن گیا، اگر میں ایم ایل اے بن گیا، میں کارپوریٹر بن گیا، میں بولوں گا نہیں تم وہ نہیں کرنا، میرے کو لا کے دو، تو آپ بولیں گے بھائی تیرے کو ووٹ کس لیے ڈالے؟ اس لیے تو ووٹ نہیں ڈالے کہ تمہارے پیٹ پر لات مارے گا، ہم پر مٹھی اچھالے گا۔ یہ شخص یہ کیا وہاں پر؟ میں الزام نہیں، حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ کانگریس پارٹی کا دوسرا گروپ یہاں پر آ کر اسد الدین اویسی، بی جے پی کے بی ٹیم، اسد الدین اویسی سی ٹیم۔ ارے پہلے یہ تو بتا دو بابو، یہاں تلنگانہ میں بی جے پی کو راہل گاندھی ہرائے یا اسد الدین اویسی ہرائے؟ مجلس پارٹی ہرائی، ٹی آر ایس ہرائی یا کانگریس ہرائی؟ آپ تو نہیں ہرا سکے، آپ ہم کو بی ٹیم سی ٹیم بول رہے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کانگریس یہ چاہتی ہے کہ کوئی ان کے خلاف نہ ٹھہرے اور سب کے سب ان کے تابع ہو جائیں، ان کے سامنے ہاتھ بن کے ٹھہر جائیں کہ بتائیے بادشاہ سلامت کیا کرنا ہے۔ میں وہ کام نہیں کر سکتا، نہ وہ کبھی کروں گا، نہ میں کسی سے کہتا ہوں کہ تم اس طرح میرے سے پیش آنا۔ میں صاف سیدھا آدمی ہوں، مجھے کام کرنا آتا ہے، مجھے کسی کی غلامی کرنا نہیں آتا، نہ میں کسی سے کہتا ہوں کہ میری غلامی کرو۔ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دو، ہم لوگ ساتھ رہ کر یہ کام کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ کانگریس پارٹی کا ریکارڈ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں بولنا شروع کروں تو پھر کل صبح بھی بس نہیں صبح ہو جائے گی مگر ان کا ریکارڈ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہمارے سکھ بھائی رہتے ہیں، کبھی جا کر ان سے پوچھو آپ کہ 84 میں جب اندرا گاندھی کو
कि मरने के बाद जो दिल्ली की सरजमीन पर मिस्टर मोदी एक बात बताओ आपका उत्तर प्रदेश का वो क्या चीज, क्या नाम है उसका, जो भी है क्या है कि नहीं मानो, सुधरता नहीं हूं, उसको भी बोलेंगे बैगन को बोलो। उन्हें ये बोलता है कि हिंदुस्तान की जो फौज है, जो फौज हिंदुस्तान की, वो मोदी की सेना है। याद रखो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान की जो सेना है वो हिंदुस्तान की सेना है, तुम्हारी मोदी की सेना नहीं है। तुम हिंदुस्तान की सेना की बेइज्जती कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो। हाँ, मैं तुमको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मोदी की सेना कौन सी है। मोदी की सेना वो है जिसने इखलाक को मारा, घर में घुसकर इखलाक को मारा। मोदी की सेना कौन है जिसने जुनैद को मारा। मोदी की सेना कौन है जिसने अंसारी को झारखंड में मारा। मोदी की सेना वो लोग हैं जो एक आदमी को मार कर उसको चलाते हैं। ये तुम्हारी सेना है। जो भारत की सेना है वो भारत की सेना है जो हिंदुस्तान के संविधान के तहत काम करेगी। ये तुम्हारी मोदी की सेना नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारी सेना है जो 90 साल तक चट्टी पहनकर लट फिराते थे। 90 साल के बाद उनको याद आया कि बाबा बड़े होना चाहिए, बच्चे रह के चट्टी नहीं पहन सकते। वो तुम्हारी सेना है। मगर भारत की सेना का तुम्हारी सेना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तुम हिम्मत भी मत करो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कि तुम भारत की सेना का मोदी के नाम से जोड़ दो। ऐसे 56 मोदी आके चले जाएंगे। ये भारत की सेना रहेगी जिसने हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करती आई। और फिर ये बोलते कि हमने बालाकोट पर हमला किया, हम भी मानते, हम भी बोले कि ठीक है बालाकोट पर आपने किया, मगर किसका भरोसा करें। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते कि अपोजिशन पार्टियां सबूत पूछ रही, सबूत। मिस्टर मोदी, सबूत की बात आप मत करो। मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट कोर्ट ने बरी कर दिया। क्यों बरी किया? आपने एविडेंस पेश नहीं किया। समझौता का ट्रेन ब्लास्ट, 25 हिंदुस्तानी मारे गए। जज लिख रहा है जजमेंट में मिस्टर मोदी कि एनआईए ने जो बेहतरीन एविडेंस था उसको दबा दिया। जज लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कह रहा है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज पेश नहीं किए। बताओ मिस्टर मोदी, सबूत तो वहां था। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन लाशें पूछ रहा है। मिस्टर मोदी, समझौता की 25 लाशें, मक्का मस्जिद की 9 लाशें, ख्वाजा अजमेरी की 1 लाश आपसे मुतालबा कर रही है कि हमारे मारने वालों के खिलाफ सबूत था जो आपने दबा कर रख दिया। बताइए, आप इंसाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हिंदुस्तान को पाक और साफ रखना है। इनको बड़ी तकलीफ है कि हम स्टीयरिंग पे बैठे हुए। वजीर आजम, हम स्टीयरिंग पे ही नहीं है, हम टायर भी हैं, हम इंजन भी है, हम बैटरी हैं। हम बैटरी है, याद रखो। अब आपकी बैटरी डाउन हो रही, हल्लो हल्लो जा रही है आपकी बैटरी। इसीलिए आप देख लिए अपनी शिकस्त को, मायूस होकर आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मगर मिस्टर मोदी, क्या ये हमारी कामयाबी नहीं है मित्रों कि हिंदुस्तान के वजीर आजम पर नाम मजलिस का आ ही गया, मजलिस का नाम आ ही गया। और बड़ी तकलीफ के साथ हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा होगा मजलिस, और रात भर वो सोचते रहे होंगे कैसा निकल गया, कैसा निकल गया, कैसा निकल गया। मिस्टर मोदी, ये हैदराबाद है। यहाँ पर हम दुश्मन की जबान से अल्फाज निकाल ही लेते हैं। हम निकल गया। अब यहाँ पर वो मुगल आजम पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, देखे थे दूरदर्शन पर जब बच्चे थे हम। अभी भी बच्चे हैं, अभी भी जवानों में, समझेगा। मेरी दाढ़ी वाइट हुई तो यकीन नहीं करना। हाँ,
حیدرآباد کا چچورا ہوں میں. آپ دیکھو حیدرآباد کی جب بات آئی، تھوڑے دن پہلے ہمارے گھر میں ایک شادی تھی، تو ایک دوست آئے ہمارے، بحرین میں رہتے ہیں، بہت پرانے حیدرآبادی ہے، بیچارے آئے، ملے، چلے گئے. رات میں میرے کو ملے، بولے اسد صاحب آپ پورا حیدرآباد کے جو ٹرپ تھا میرا، اس کے پیسے مل گئے میرے. میں بولا کیوں، کیا ہوا؟ بولے اسد صاحب میں ایئرپورٹ پہ تھا، ایئرپورٹ میں پلین کا ٹائم تھا، تو میں ٹوائلٹ میں گیا، بیت الخلا میں گیا. وہاں گیا تو ذرا لائن تھی، تو ایک بڑے میاں جو ہے شاید اندر سے ٹوائلٹ کے، ایک نوجوان جو ہے جا کے کھٹکا مار رہا وہاں پہ، اندر سے آواز آ رہی ہوں اور کھٹکا مار رہا ہوں. آخر میں بڑے میاں جو ہے چچا نکلے، تو بادشاہ بولا ارے کیا اتنی دیر بیٹھ گئے وہاں پہ؟ چچا بولے چھوٹے بادشاہ کس کو شوق ہے اندر بیٹھنے کا، ضرورت تھی تو بیٹھے. تو انہوں بولے صاحب وہ جملہ میں برسوں کے بعد سنا اور خوش ہو گیا. تو حیدرآباد ہے، منہ کو نہیں کٹنا. اب ان کو پرانے شہر میں ترقی نہیں دکھ رہی. اب میرے سے پریس والے آ کے پوچھے، میرا سامنے آؤ یہاں پر پوسٹ مارٹم کریں گے. تو میں سنا رہا ہوں آپ کو، حیدرآباد میں ایک جوک ہوا. ایسی ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو بولتا تھا، لوگوں سے بات کرتا تھا. تو آپ کو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ، اللہ ہم کو زندہ رکھے رمضان تک اور ہم روزے رہ سکیں، دعا کر سکیں. تو رمضان کے مہینے سے پہلے ہم دیکھتے نا لوگ کھڑے ہو کے چاند دکھا کیا، چاند دکھا کیا. تو ایسی حیدرآباد میں کہا ایک مرتبہ لوگ کھڑے ہوئے، تو ایک آدمی جو ہے بیت الخلا سے نکلا، سیدھا نکل کر کے آ کے بولا متروں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیچارے بولے ارے تیرے کو نہیں معلوم، بتاؤ متروں کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بولے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند نکلا نہیں نکلا. تو 10-15 لوگ کھڑے، چاند نکلا. گلے ملے مبارک مبارک، اب تراویح شروع کرنا ہے. انہوں جو تھے ارے بڑا چاند بڑا بدبودار ہے یار، ہاتھی نہیں دھوئے تو بدبو آئیں گی نا. تو ان کا معاملہ اسی سے، ان کو صاف بدبو نظر آتی. حیدرآباد میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، ساؤتھ میں کچھ نہیں، عورتوں سے انصاف، میرا پاشادہ ہاتھ دھو لو سب صاف ہو جاؤ، اس کے بعد سب صحیح دکھیں گا. کچھ بھی نہیں، مجلس ایسا وہ ایسا. ارے ہم ڈرائیور بھائی کچھ بھی ہے، ہمارے بچے جو ہے مودی صاحب محنت کر رہے، خون پسینہ بہا کر ڈرائیوری کر رہے، آپ کو پیٹ میں کیوں درد ہوگا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے مہیشورم میں، وہاں پر بھی جا کے بھڑکاؤ بھاشن دینا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ 11 اپریل کے دن آپ اپنا ایک ریکارڈ مجلس کے تائیدی امیدوار رنجیت ریڈی صاحب جس کا انتخابی نشان گاڑی ہے، گاڑی کو کامیاب کریے. اور تلنگانہ میں انشاءاللہ تعالی 16 سیٹ پر TRS، 1 سیٹ سے حیدرآباد کی مجلس کامیاب ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالی دلی میں ایک نئی حکومت تشکیل دیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ کے چندرشیکھر راؤ اس میں بہت بڑا کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ووٹ ڈالیے، اور TRS کا جو نشان ہے جس کی مجلس تائید کر رہی ہے پارلیمنٹ الیکشن میں، ان کو کامیاب کریے. مجھے اور ایک جلسے میں جانا ہے. شکریہ.